ویوز جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کرپشن سلو کام کرنے کی بھی تھی، کرپشن ٹرانسپورٹیشن کی بھی تھی، کرپشن جو سب سے بڑی کرپشن جس کو کہا جائے گا کہ وہ جو غیر منصفانہ تعیناتیاں، انجسٹس جو کہ اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں. مطلب یہ شیرازی صاحب جو کہ 5 سال سروسز دے کے ادارے کو یہ پروف کر چکے ہیں کہ انہوں نے 60 لوگوں کو سروسز دیتے دیتے اس تعداد کو 150-250 تک پہنچا دیا، اور باہر جو آؤٹ ڈور سرجریز تھیں ان میں بھی یہی کچھ کیا. اور ویل ٹرینڈ ویل ایکوپڈ پرسن اس کو اب کانٹریکٹ ریویو نہیں کیا گیا فردر جاب کے لیے، بلکہ ان کے جو جونیئرز تھے جو کہ کسی نہ کسی سفارش سے یا کسی نہ کسی مد سے اپنے مطلب یہ ہے کہ پاؤں ویری اسٹرانگلی ادارے میں جمائے ہوئے ہیں نادرا میں، تو وہ یہاں پہ اب کام کریں گے. پریشانی کن کو ہے؟ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو، کہ اگر ایک ٹرینڈ آدمی جاب کرے گا تو 10 لوگوں کو سروس مل جائے گی. اگر ایک ان ٹرینڈ جو بندہ جس کو پتہ نہیں ہے شروع کرے گا جاب، ظاہر ٹریننگ بھی نہیں ہوئی ہوتی ان لوگوں کی، جس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہاں پہ اوور اسٹے ہو گیا، اگر اس کا کوئی پاکستان کی اسمبلی میں کوئی منسٹر ہے یا کوئی اسپیکر ہے یا کوئی اور ہے، اس کی سفارش سے اس کو یو کے میں لیگلائز کروانے کے لیے سفارش کی جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کو اسپیشلی یہاں پہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے فیملیز کو، بلکہ ضرورت نہیں ہے فیملیز کی. یہاں پہ شیرازی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ان کی فیملیز کو این او سی پیسے لے کے دیا جاتا ہے کہ جی آپ بھی وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں. اور بہت سارے لوگوں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جاب نادرا کے لیے کرنے آئے، لیکن انہوں نے اسائلم سیکرز کی یہاں پہ اپلیکیشنز ڈال دی، اور جب وہ یہاں پہ پکے ہو گئے تو دوبارہ اپنا نادرا میں جاب کے لیے پھر اپروچ کروانے لگے. تو یہ ایک بیسیکلی ادارے کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہیکل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے والی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اوورسیز کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کرنا ہے اپوائنٹ اور ان کو کام نہیں آتا، تو اگر ان کو کام نہیں آتا تو ان کو کم از کم وہاں پہ ٹریننگ تو دلوائیں اس ادارے میں کم از کم 6 مہینے سال، تاکہ ہم لوگوں کی آپ کرپشن کریں، لیکن کرپشن کرنے کے لیے ہماری زندگی کو تو بہت مشکل نہ بنائیں. تو رانا صاحب ابھی جو آپ پوچھنے لگے تھے کہ جی کیسے وہ جو تعیناتی ہوئی مینیجرس کی، وہ ذرا شیرازی صاحب سے پوچھیں اور یہ پھر آپ سے شیئر کریں. تھوڑا سا بریف بتائیے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہیں؟ یہ کوئی سفارشی ہیں، پیسے ہیں، کیا انوالومنٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ پیپر بھی کچھ لے کے آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ان کے پیپرز ہیں اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے. جی الحمدللہ میں نے آج سارے تمام پیپر ورکس میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تھوڑا لاؤڈ بولیے اور کیمرے میں دیکھ کے جس میں تمام پیپر ورکس میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، جس میں کہ تمام ثبوت میرے پاس ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوں گے تو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح آپ نے مجھے دکھائیں، میں پڑھتا ہوں، آپ بات کریں. آپ نے سوال کیا کہ کس طرح اپوائنٹس کیا جاتا ہے. تو جو چیئرمین آفس پاکستان میں ہے، انہوں نے لنڈن نادرا کو اپنا ایک ڈیرا، جسے آپ کہہ دیں آسان ورڈ میں کہ ڈیرا بنایا ہوا، کہ جو لوگ میں نے فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں ان کو میں نے لنڈن نادرا میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کس وزیر کے بیٹے کو میں نے کرنا ہے، کس وفاقی سپیکر قومی اسمبلی کی جو جاننے والی یہ ایک آتی ہیں خاتون ماریا کنیتا نامی، جو کہ اسائلم سیکر ہوتی ہیں، ان کو چیئرمین آفس سے ایک اسائلم سیکر کو کس طرح نادرا اکوموڈیٹ کر سکتا ہے؟ یہ اب کیونکہ نادرا اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کو جس طرح میں سمجھتا ہوں نکال سکتا ہے، اتنی ہی طاقت سے وہ ان لوگوں کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں جس میں کہ ان سے کوئی بھی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نادیہ اسٹل کام کر رہی ہے؟ نہیں. پھر جب اس پہ ہوا یہ کہ ماریا کنیتا، جن کو جو اسائلم سیکر تھی، جن کو نادرا میں جب اپوائنٹ کیا گیا، یہ چیز جب مختلف ذرائع سے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تک گئی یہ بات، تو انہوں نے اپنا جو لنڈن کا وزٹ تھا اس سے پہلے یہ آرڈر کیا کہ آپ اس لڑکی کو فوراً ریموو کریں. دوسرا کیس بتائیے کہ ایسا جو ایگزامپل کے طور پہ. دوسرا جو تھا، ہمارے جو منسٹر ہیں، ایکس منسٹر سردار یوسف صاحب، ان کے بیٹے کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے ایز اے مینیجر، ساری رولز اور ان کو سائٹ پہ کر کے بالکل، اور ان کو ایز اے مینیجر نہ صرف تعینات کیا جاتا ہے
بلکہ ان کا ٹینور پورا ہونے کے بعد ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اور وہ 6 مہینے اور وہ فٹ فار جاب بھی تھے، قابل تھے جاب کے لیے، قابل ضرور تھے، لیکن ابھی ان کا اس طرح سے نادرا کے سسٹم میں وہ گرپ نہیں تھی لنڈن نادرا کے لیے، لیکن کیونکہ وہ وزیر کے بیٹے تھے تو پھر یہاں سب وہ فٹ تھے. لیکن ہوا کیا کہ ان کو 6 مہینے تک ایکسٹینشن بھی دی گئی. لنڈن نادرا میں 2 مینیجر 2 مینیجر تنخواہیں لے رہے ہیں اور ایک ہی سیکشن میں کام کر رہے ہیں، بالکل 5-5 ہزار پاؤنڈ، جو کہ الٹیمیٹلی آپ اوورسیز کمیونٹی دے رہی ہیں. وہ لوگ 2 مینیجر تعینات رہتے ہیں، 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملتی ہے. عصمت اللہ قریشی نامی مینیجر آتا ہے، وہ بھی مجھ سے سفارش کر کے آتا ہے، وہ بھی سفارش پہ آتا ہے، اور وہ بندہ مجھ سے پرسنلی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ٹیکسی کی مد میں آپ اور ہم جو ہیں وہ پیسے میں جسٹ اپنے ایم سی آر سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے کتنی بار ایم سی آر میں بیٹھے، جو ہمارے یہ جو ساری انہوں نے یہ کیس تیار کیا ہے، کہ کتنی بار ہم لوگوں نے نادرا چیئرمین کو اس ہفتے میں فون کیا جی؟ یہ مجھے بتایا جا رہی 7-8 بار ہم لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ جو آئی او ڈی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کے ہیڈ ہیں ان کو، اور ڈی جی آپریشن کو، اور میں اپنے اس میڈیم کے تھرو چیئرمین ہم یہ پروگرام بھی بھیجیں گے، اس کو وائرل بھی کریں گے. عثمان یوسف مبین صاحب، ہماری ٹیم نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، اور باقاعدہ طور پہ آپ کا آفس جو ہے IOD وہاں پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو PR ڈپارٹمنٹ وہاں پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو کرپشن آپ کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے، اور DG آپریشن کے آفس میں بھی انہوں نے کال کیا کہ آپ اس کا ان باتوں کا جواب دیں، لیکن کیونکہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی، ہم ڈیفینیٹلی اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو پورے 1 ہفتہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ ہو جائے. اور رانا صاحب بڑے بےتاب ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ سے ڈائریکٹلی پوچھیں. ہماری خواہش ہے کہ ان کو آن لائن لیا جائے اور اس سب بارے میں سوال جواب بالکل ڈیفینیٹلی، یا آپ کا جو بھی کوئی ریپرزینٹیو ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے، بات کرپشن کی ہو رہی ہے اور پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اگر آپ نے جواب نہ دیا تو یہ تبدیلی لانے والوں کے پاس ہم پہنچیں گے. ویسے تو میں یہاں پہ رانا صاحب، آپ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا اس سے فیس جو ہے وہ ریڈیوس کر دی گئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، 80-90 سے ہاں جی ہاف کر دی گئی. اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ MCR سے کہ کورٹ میں بھی اپلیکیشن دی گئی ہے کہ یہ جو irregularities ہو رہی ہیں ادارے میں، میرے خیال میں اس میں آپ کو پارٹی بھی بنایا گیا ہے کہ بھی آپ وٹنس کے لیے ریڈی ہیں، کہ بھی آپ بتانے کے لیے ریڈی ہیں. جی بالکل، میں پاکستان کے وسیع تر مفاد. اور تو کون سے کورٹ میں آپ گئے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے اپنی اپلیکیشن HR سیل میں نے میل بھی کیا، اور میں نے ان کو بائی پوسٹ بھی اپنی اپلیکیشن روانہ کی. آپ کی بہت ساری سیکریفائز ہیں ادارے کے لیے، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کی سروسز سے فائدہ اٹھایا جائے. بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ لنڈن نادرا، آپ نے کرپشن کیوں نہیں کی یہ تو پہلے بتائیں. کرپشن میں نے اس لیے بھی نہیں کی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ پاک نے جو مجھے موقع دیا ہے پاکستانی کمیونٹی کو سرو کرنے کا، میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کروں. 99% کما رہے ہیں، آپ اکیلے ایک نئی راہ پہ جا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو بڑا محدود رکھا ہے. نہیں تو آپ کو کوئی کسی نے کہا نہیں کہ آپ پیسے دیں، آپ کو بھی ریویو کر دیتے ہیں؟ بالکل نہیں اس طرح کا مجھے، کیونکہ ادارے کے اندر ہمیشہ سے مجھے نیگیٹو سمجھا جاتا رہا. وہ وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ غلط پالیسیوں کے اگینسٹ میں نے بات کی. آپ نے یہ بتایا کہ جو ایکس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی اپوائنٹمنٹ کروائی یہاں پہ سیٹل کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی ان کی اسپاؤس کا ویزا نہیں مل رہا تھا. آپ نے بتایا کہ اسپیکر صاحب کی بیٹی یا رشتہ دار یا جاننے والی جو تھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور کچھ ڈاکومنٹس یہ اپوائنٹمنٹس کے اور کچھ یہ رسیدیں ٹیکسی کی یہ پروف کے طور پہ انہوں نے ہمیں دی ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ پروگرام میں جب ہم چیئرمین صاحب سے بات کریں گے تو ان کو سکین کر کے اسکرین پہ بھی لگائیں گے کہ چیئرمین صاحب ان باتوں کا جواب دیں. آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ لوکل جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی یہ لوگ نہ تو کوئی ایڈورٹائز کرتے ہیں پوسٹ جو ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے اس طرح کا. یہ جو ابھی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں جس میں ریحان نامی لڑکے کو اپائنٹ کیا جاتا ہے، وہ وہاں سے کسی DG نادرا کی سفارش پہ ریحان یعقوب جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کو نادرا جیسے حساس ادارے میں ڈیٹا بیس تک ایکسیس دی جاتی ہے. اور نہ صرف ایکسیس دی جاتی ہے، یہ نادرا کی پالیسی کے اگینسٹ ہے. دیکھیں یہ بات نادرا کے چیئرمین، اگر یہ پروگرام جب ہمارا پہنچے گا ان تک اور یہ بات جو آپ کے ادارے کی پالیسی کے اگینسٹ آپ لوگ سفارشیں لے لیتے ہیں، تو پھر
کیسے ہم لوگ جو اپنی سیکیورٹی اپنے ادارے، میں تو اس میں کہوں گا انٹیلیجنس کو انوالو ہونا چاہیے اس طرح کی کرپشن کو دیکھنے کے لیے، کہ اگر ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اگر ہم الاؤ نہیں کرتے کہ کسی فورن نیشنل کو وہاں پہ بٹھایا جائے، اگر آج برٹش نیشنل کو بٹھا کے، چاہے وہ پاکستانی ہے، اس کو اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس تک جا سکے، تو کل کو کسی اور انڈین کو بھی بٹھا دیا جائے گا، امریکن کو بھی بٹھا دیا جائے گا، تو یہ ادارے کی پالیسی کے اگینسٹ اپوائنٹمنٹس جو ہیں، یہ تو کرپشن کی کیوں جی حد نہیں ہو گئی؟ بہت زیادہ جی. اس کو تو دیکھیے نا، ایک ایسا نیشنل ڈیٹا بیس پروگرام جہاں پہ ایکسیس ہونا ہی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ریحان نامی جو لڑکا اپوائنٹ ہوتا ہے وہ نہ صرف آپ کی کہیں اس سے لڑائی تو نہیں ریحان سے کوئی؟ آپ میں کیونکہ ادارے کے اندر میں ہر دفعہ میں نے جس طرح ماریا کنیتا کی اپوائنٹمنٹ پہ میں نے یہ چیز آواز اٹھائی، اس کے علاوہ میں نے جعلی ٹیکسی کلیمز پہ آواز اٹھائی، اس کے علاوہ میں نے جو لوگ، سب سے بڑی چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، اچھا وہ آپ نے ایک جو مجھے بتایا باتیں کرتے ہوئے پروگرام سے پہلے کہ جی کمپیوٹر ٹھیک کر لیتا تھا بندہ خود ہی اور بل ڈال دیتا تھا یا وہاں سے یوز سسٹم لے آتا تھا، تو نادرا کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں، آپریشن ڈپارٹمنٹ جو دیکھے کہ ہمارا اکوپمنٹ کس لیول پہ فکس ہو رہا ہے؟ کیونکہ مینیجر جو ہے وہ آل اینڈ آل ہوتا ہے، اور وہی چیک کرنے والا ہوتا ہے، اور وہی پاس کرنے والا، اور وہی بل بنا کے آگے بھیجنے والا ہوتا ہے. تو کیونکہ مینیجر بھی فنڈز کتنی دیر میں آتے ہیں وہاں سے پاکستان سے؟ یہ ود ان ویکس جب آپ بھیج دیتے ہیں اپروو کر کے، مینیجر اس کو سائن کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارے سائن موجود ہیں مینیجر کے. تو اگر یہاں پہ برٹش پاکستانی جو بزنس کر رہے ہیں کمپیوٹرز کا، یا جو بڑا مطلب ہم لوگ سروسز دیتے ہیں، یہاں پہ انٹیلیجنس بندہ بیٹھا ہوا ہے کمپنیز بنا کے، اگر وہ سروسز دینا چاہے نادرا کو، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ مینیجر کا جاننے والا ہو. میرے جو ویوز دیکھنے والے ہیں، ہم اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے. بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں شرازی صاحب، اور ہیڈ آف ٹو یو کے بھی آپ نے اتنی باتیں کی، لیکن آپ نے یہ ڈیورنگ جاب کیوں نہیں کی بھائی صاحب؟ کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں اپنے جو متعلقہ افسران ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دی بات. بالکل. میں نے کوئی نام بتائیں گے کس کو بالکل میں نے اس وقت کے جو کمیونٹی ویلفیئر آفیسر تھے ان کو، جو 2013 ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، 2013 میں جب ان لوگوں نے نادرا بحران سے نمٹنے کے لیے، بلکہ یہ اپنی سروسز اور بہتر طریقے سے کبھی لکھ کے پہنچائی تھی یا صرف کرنا جی گلا کرتے تھی؟ نہیں، میں نے لکھ کے بھی دیا ہے، اور میں نے ان کو باقاعدہ اس پہ بریفنگ بھی دی کہ سر یہ اس طرح ہو رہا ہے نیچے ادارے میں، اور آپ اس پہ ایکشن لیں. مینیجر خود انوالو ہے. اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ آئی او ڈی ڈپارٹمنٹ جو آپ نے ابھی ذکر کیا، اس کا میں آپ کو کردار بتاتا ہوں کہ ان کا کتنا اسٹرانگ رول ہے نادرا کی کرپشن کرنے میں. اچھا، حصہ جاتا ہے ان کو؟ بالکل ان کو اس کا حصہ جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ نادرا کی ایس او پی جو ان کا رول ہے، اس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر اپنی فیملی نہیں لا سکتا یو کے میں. اچھا. اور وہی ڈیٹا انٹری آپریٹر، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہی ڈیٹا انٹری آپریٹر اپنے ٹینور پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے نادرا سے این او سی لیتا ہے. میں نے آپ کو این او سی بھی دیکھا ہے میں نے یہاں پہ. اور اس ڈیٹا انٹری آپریٹر کو مینیجر بنا کے گلاسگو میں بھیج دیا جاتا ہے. وہاں سے وہ اپنی فیملی بلاتا ہے، اور اس سے پہلے کیسرا نامی لڑکی اپنا فیملی بلا کے سلپ ہو جاتی ہے. وہ یہاں نادرا چھوڑ اپنا ٹینور پورا ہونے کے بعد یہاں پہ اپنا جو ویزا ہے وہ اپلیکیشن ڈال دیتی ہے. سلپ ہو کر کون سا ویزا اپلائی کرتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ہیومن بیس پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اسائلم لے لیتے ہیں. کہ اسائلم پہلے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں یہ کیا، ہماری جانوں کو خطرہ ہے. جس ادارے سے وہ 2 سال تنخواہ لیتے ہیں، جب ٹینور پورا ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جانوں کو پاکستان میں خطرہ ہے. جس کی مثال کے ندیم الرحمان لڑکا، جس نے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ آئی او ڈی نے کس طرح اس کو این او سی جاری کر دیا، کاشف اقبال صاحب نے اور عمر ریاض نے، کیونکہ عمر ریاض خود یہاں پہ رہ چکے ہیں، انہیں پتہ تھا. اور وہ جس طرح کرپشن کی سرپرستی اس دور میں بھی کرتے رہے، انہوں نے اسی چیز کا واپس پاکستان میں جا کے بڑی اگر ایمرجنسی میں سٹاف کم ہو جائے، 8 لوگ جو ٹوٹل کام کر رہے ہوتے ہیں 2 بیمار ہو جائیں یا کہ 2 ہالیڈے پہ چلے جائیں، تو پھر آپ لوگ کیسے یہاں پہ سٹاف کرتے ہیں؟ کوئی کسی جاب سینٹر میں رابطہ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں انفارچونیٹلی جس طرح باقی پاکستانی اداروں کا حال ہے، اسی طرح نادرا کا بھی حال ہے. کوئی ان کے پاس بیک اپ پالیسی. مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ کیش ان ہینڈ جاب بھی آفر کر دی جاتی ہے. جی بالکل. یہ ریحان نامی جو لڑکا ہے، آپ حیران ہوں گے یو کے میں رہ کر. وہ لڑکا ایک تو برٹش سٹیزن، پلس اس کو ڈیٹا تک ایکسیس، پلس آج تک اس نے اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیل نادرا آفس میں نہیں دی، اور کیش ان ہینڈ لیتا رہا ابھی تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں آپ سے کی ہیں،
ان میں بہت ساری باتیں ہمیں موقع ملا تو اگلے پروگرام میں بھی کریں گے، اور پورا ویک ونس اگین ایک ہفتہ ہو گیا ہمیں ناظرہ کے آئی ڈی او ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی ڈپارٹمنٹ اور خود ڈائریکٹ عثمان یوسف صاحب کو ای میل بھی لکھی گئی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے پاس یہ جو کافی سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے پروف ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ پروگرام انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہے ہیں اور ہم دعوت دیں گے دوسرے نیوز چینلز کو بھی کہ وہ اس بات کو مارکیٹ میں اچھے طریقے سے لے کے جائیں اور یہ اس کرپشن کو ختم کیا جائے۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ میری جو ایک ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آلریڈی یہ اپلیکیشن جا چکی ہے، بیکاز آف یہ جو گورنمنٹ کا ٹنیور چینج ہو رہا ہے الیکشن، اور اس کی وجہ سے ان کی بزینس کی وجہ سے ابھی تک سوموٹو نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ کرپشن کی اس اپلیکیشن جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بھی لاگ ان کر دی ہے اور شہزادی صاحب اس میں وٹنس دینے کو بھی تیار ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے چیف جسٹس صاحب کو؟ ریکویسٹ کریں گے اگر یہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یوٹیوب اور وہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیتا ہے تو کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ میرا تو کہنا یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ جس طرح تبدیلی پاکستان میں آ چکی ہے، اب تبدیلی نظام میں بھی آنی چاہیے۔ تبدیلی کی ضرورت بہت عرصے سے تھی، اور جبکہ ایسے نوجوان اب ہمارے سامنے ہیں جو باقاعدہ سامنے آ کے کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں، بلکہ کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب آپ آگے بڑھ کے ان کی کلا کمی کیجئے اور اس کے خلاف ایکشن لیجئے۔ دیکھیں ابھی تک تو کوئی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی، جو ٹیمپرری گورنمنٹ ہے اس نے تو ایکشن نہیں لینا، تو عثمان یوسف مبین صاحب جو کہ خود کا ٹرنیور ایکسٹینڈ کروا چکے ہیں، اور آئی ڈی او ڈپارٹمنٹ جس کو مافیا بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حصہ لے رہے ہیں اس میں سے، نہ کہ صرف یہ نادرا لندن آفس، مانچسٹر اور گلاسگو اور بریڈ فورڈ، گلاسگو کا سینٹر انہوں نے بند کر دیا، گلاسگو ابھی بند کر دیا، اس کے علاوہ یورپ کے بہت سارے کنٹریز، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی نادرا اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لندن کے لیے کرپشن ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ شیراز جیسے بہت کم نوجوان، بہت کم امپلائیز ہیں جو کہ ادارے کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ بھی ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ 60 لوگوں کی جگہ پہ 250 لوگوں کو سرو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھے لوگ جو کہ ٹرینڈ نہیں ہیں، جن کا یہ فیلڈ نہیں ہے، اگر آپ ان کو یہاں پہ بٹھا دیں گے، ان کو یورپ میں سیٹل کرنے کے لیے، یو کے میں سیٹل کرنے کے لیے ان کو ویزے دلا دیں گے، تو پھر وہ لوگ تو کام نہیں کریں گے۔ ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے، میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں، میں اپنی جو پروٹیسٹ کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہمارے یہاں کے ہائی کمشنر ہیں کہ انہوں نے یہ بات نوٹس کی اور انہوں نے بتایا نادرا چیئرمین کو لکھ کے، وہ بھی لیٹر ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی آپ ایسے لوگ جو کہ آلریڈی 5-5 10 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان کو ریموو نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے نئے لوگ لے کے آنے ہیں تو ان کو ٹریننگ کے بعد لے کے آئیں۔ تو میں اب آپ سے مختصر سی مطلب یہ ہے کہ سمری لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ریویو کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور آپ نے کرپشن بھی اب بتا دی لوگوں کو، تو کوئی چانس لگتا ہے کہ آپ کو ناظرہ کے چیئرمین بدلیں گے تو پھر ہی آپ کی جاب واپس آ سکتی ہے؟ کوئی کیا آپ سوچتے ہیں؟ باتیں تو ہم کریں گے اگلے پروگرام میں بھی، لیکن آج کے پروگرام میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور کیا مطلب یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے کرپشن کے بغیر چلے؟ بالکل جی، میں اس پہ ہوپ رکھتا ہوں، جس طرح آپ نے بات کی کہ نظام کو چلانے کے لیے، اور تبدیلی کی بھی آپ نے بات کی کہ تبدیلی بھی آ چکی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آ چکی ہے لیکن جب آئے گی پھر دیکھیں گے، یہ تو باتیں اب ہم بھی نعرے لگائیں گے۔ اور اسی لیے میں نے اپنی استطاعت اور اپنی جو میری کیپیسٹی تھی اس میں رہ کر میں نے نہ صرف ہائی کورٹ میں اس کی دی بلکہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے اپلیکیشن دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے انصاف اپنے ہی اداروں سے ملے گا، اور مجھے بھرپور اعتماد ہے اپنے اداروں پہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جہاں پر ضرورت پڑے مجھے بلایا جائے۔ میں نے تو ایک پتھر اٹھایا۔ آپ کی پروموشن ہوئی جب آپ نے شروع کیا اور آج تک کوئی پروموشن کا سسٹم نہیں؟ پروموشن کے لیے مجھے اس سسٹم میں رہ کے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، یا کسی بڑے بندے کا عزیز ہونا ضروری ہے، جو کہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو میں تو ایز ایل بی اے جو میں کام کرتا رہا ہوں اتنا پبلک کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کر، جس کا کہ ہائی کمشنر صاحب نے بھی اجازت ہوتی ہے آؤٹ آف وے جانے کی؟ نہیں، کیپیسٹی جو مجھے ایتھرائز ہے اور جو مجھے الاؤ ہے اس میں رہ کے جو میں کر سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے ضرور کیا، اور کمیونٹی کو کوشش کی کہ میں جس چیز کی میں تنخواہ لیتا ہوں اس کام کو میں عبادت سمجھ کے کروں۔
آپ نے پوری انصاف کی اپنی جاب کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو میں یہ نکالا۔ چاہتا ہوں کہ اس پہ نہ صرف جو ارباب اختیارات جن کے پاس ہے ارباب اختیار ہیں، جس طرح ہائی کمشنر صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی، انہوں نے مجھے بلایا، ٹائم دیا 2-3 دفعہ اور مجھے میری باتیں سنی اور انہوں نے ہائیلی ریکمنڈیشن نادرا کو بھیجی، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں مجھے انصاف تو ملنا چاہیے، لیکن یہ مثال ہونی چاہیے کہ لیکن آپ اگر شیرازی صاحب نادرا والے کہیں کہ جی آپ بھی کرپشن میں شامل ہیں اس لیے ہم نے آپ کو ریویو نہیں دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جو میں پلیٹ فارم ہے، جو جیسے میں کورٹس میں جا چکا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے پاس سارے ثبوت اور پروف ہیں، تو پھر وہ بھی ثبوت اور پروف کسی پلیٹ فارم پہ لے آئیں، میں ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے اس تیار ہوں۔ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کو ایز اے ٹول تو نہیں استعمال کریں گے کہ بھی آپ پریشر ڈال رہے ہو نادرا پہ کہ جی آپ کی اپوائنٹمنٹ کر دی؟ یہ سوال بنتا ہے نہیں، میں کیونکہ میں نے خود چیئرمین صاحب کو میسج کیا، اور اس کے علاوہ جہاں تک میں اپنی کیپیسٹی میں یا اپنے سورسز کے تھرو یا جن اور مختلف ذرائع سے چیئرمین صاحب تک یہ بات میں نے پہنچائی کہ میرے ساتھ یہاں پر انفیئر ڈسمسل ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح غلط طریقے سے چلائی گئی ہیں، آپ اس پہ ایکشن لیں۔ بجائے وہ ایکشن لیتے انہوں نے میرے خلاف ہی ایکشن کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس کا تانا بانا چیئرمین آفس کے تک جاتا ہے۔ میں نے یہ کویسچن جو کیا ابھی یہ سوچتے ہوئے کیا کہ بہت سارے ویورز یہاں پہ بیٹھے شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ ہم لوگ اس نوجوان کو فیور دے رہے ہیں۔ ہمارا ای میل info@tv99.co.uk، اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو ہم نیکسٹ ویک پھر اسی ٹائم پہ پروگرام کریں گے، ضرور اس بات کو آپ کے کویسچن کو ڈسکس کریں گے۔ ایکچولی یہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی یا یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم لوگ جو کہ میڈیا والے اگر میڈیا ٹرائل نہیں کریں گے تو کس طرح سے یہ چیزیں آگے تک پہنچیں گی، کیونکہ یہ اکیلا نوجوان پچھلے کوئی 10 دن سے اس کوشش میں تھا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان سوموٹو لے اور اس کی بات سنی جائے بیکاز آف دا بزینس آف دا کنٹری یا 14 اگست اور بہت ساری اور باتیں، تو اس وجہ سے کچھ ایسا نہ ہو سکا۔ تو ہم لوگوں نے اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفس کو دیکھتے ہوئے ہم نے رانا صاحب نے ہماری جو ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے انہوں نے دیکھتے ہوئے ساری بات کو آگے بڑھایا، آپ لوگوں کے بالکل نالج میں لے کے آئے۔ اگر مجھے سننے والے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ نادرا میں پہلے پاکستان میں جاب کر رہا ہو جس کو پتہ ہو اس مسئلے کا کیا حل ہے، وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں بینگ اوورسیز پاکستانی کہ ہمارے حق کی تلفی نہ کی جائے، ٹرینڈ لوگوں کو یہاں پہ جاب دی جائے، اور پاکستان میں جو کہ بہت زیادہ غریب عوام پیسہ پڑھنے پہ لگاتی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے پہ لگاتی ہے، سافٹ ویئر انجینئرز بنتے ہیں، کمپیوٹر ٹیکنیشینز بنتے ہیں، جن کا حق بنتا ہے ان کو جاب دی جائیں، نہ کہ کوئی اسپیکر اٹھ کے اپنی کسی رشتہ دار کو اپوائنٹ کر لے یا کوئی منسٹر اٹھ کے اپنے بیٹے کو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈینشیل کے لیے بٹھا دے، یا پھر وہ کوئی لوکل برٹش پاکستانی جس کا تعلق کسی ادارے کے بڑے آئی ڈی او آفس میں یا کسی اور سے ہو تو اس کو کیش ان ہینڈ جاب مل جائے۔ یہاں پہ بہت سارے برٹش پاکستانی ہیں، میرا بیٹا یا رانا صاحب کا بیٹا بھی جاب کر سکتا ہے اور کیش ان ہینڈ پہ جاب کر سکتا ہے، گورنمنٹ آف یو کے کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ تو میں یہ اپنے جو ہمارے دوست کولیگ رانا سرفراز صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت ہاٹ ہیں اس وقت سینے میں کہ جی یہ جو کرپشن کی باتیں سننے کے بعد ان کو موقع دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم شیرازی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر ہم لوگ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے، اور ہم مسلسل چیئرمین عثمان یوسف مبین صاحب کو چیلنج کرتے رہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پہ آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور بتائیں کہ یہ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کی بیسس کرپشن ہے، تو پھر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کیمرے کے ذریعے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے پاس ایسے کیسز جس طرح کے ہمارے پاس شیرازی صاحب آئے ہیں اور نادرا کے اندر کوئی کرپشن کی کہانی ہے آپ کے پاس موجود ہے اور ایسی سٹوریز موجود ہیں جہاں پہ آپ سفر ہوئے ہیں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، کیونکہ ہم اب بے نقاب کرنے کے لیے چل پڑے۔ شیرازی صاحب آپ نے بہت حوصلہ کیا، اور یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جیسے کہ میں نے پروگرام کے درمیان بھی کہا کہ اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ شاید آپ کو جاب دوبارہ نادرا میں نہ ملے، لیکن آپ اگر واقعی آنیسٹ ہیں، ہماری آپ کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں کہ نادرا والے خود سے اور چیف جسٹس صاحب اگر نوٹس لیتے ہیں تو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو، نہ کہ آپ کو ایک لوور لیول کی جاب پہ رکھا جائے۔
آپ کے اس ایکسپیرینس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ مینیجریل پوزیشن میں لایا جائے اور آپ کی جتنی ایکسپیرینس اس سے لرن کیا جائے تاکہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ریلیف ملے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، اور میرا آنے کا مقصد یہاں تک آپ لوگوں تک آنے کا یہی ہے کہ میں اپنے حصے کا، میں اپنے فرض سمجھتا ہوں آواز اٹھانا، اور میں وہ آواز اٹھا دوں اور اپنے اداروں تک اور حکام بالا تک یہ میسج دے دوں کہ نادرا لنڈن ایک چھوٹا سا پتھر ہے جس کو میں نے اٹھایا، اور اس کے نیچے کرپشن اور اسائلم اور لوگوں کا بھاگنا یہاں سے وہاں سے، آئی او ڈی سے کرپشن، یہ تمام کہانیاں، اگر یہ پتھر اٹھانے کے بعد اتنا کچھ نکلا ہے تو وہ لوگ اگر باقی سینٹرز اور خود پاکستان نادرا میں جب اس پورے پہاڑ کو اٹھائیں گے تو کرپشن کی کہانیاں نکلیں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سسٹم کو بچایا جائے، اور نادرا جیسے حساس ادارے میں اس طرح کی جو کرپشن ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے لوگوں کو اسائلم دینے میں، چاہے لوگوں کی ناجائز بھرتیاں کے طور پہ، وہ ساری ایکسپوز ہوں، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو سزا ملے، اور جو لوگ کام کرنے والے لوگ میری طرح نادرا میں ہیں ان کو ریوارڈ ملنا چاہیے. ان کو ریوارڈ ملنا یہ چاہیے. دیکھیں جی، جزا اور بات یہ سزا. ہے، بات مختصر یہ ہے کہ پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈیفینیٹلی حسن شیرازی جیسے لوگ ہیں جو کہ اپنی محنت کو بالکل پوری طرح حلال کرتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی انکم ہے ان کو حلال کرتے ہیں اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کچھ کویسچنز ہوں تو ضرور کیجیے گا. ہمارے جو ای میل ہے اس پہ info@tv99.co.uk پہ. اور ہم ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. میں محمد آصف اقبال چودھری، رانا سرفراز اور حسن شیرازی جو آج کے ہمارے مہمان تھے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے حسن صاحب. بہت شکریہ. تو ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ. بہت شکریہ.